جب دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو روبینہ کی ساس نے یوسف کو اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، دیکھ یوسف، مجھے نہ اگلی دفعہ پوتا ہی چاہیے، نہیں تو اس گھٹیا عورت کو طلاق دے دے، یہ تمہیں صرف بیٹیاں ہی دے سکتی ہے۔ یوسف سیدھا روبینہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، دیکھو روبینہ، اگر اگلی دفعہ بھی بیٹی ہی پیدا ہوئی تو میری طرف سے تم فارغ ہو۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا، روبینہ پھر امید سے ہو گئی اور اس دفعہ بھی بیٹی ہی پیدا ہوئی۔ اس کی ساس غصے سے لال پیلی ہوتی یوسف کو بھڑکانے لگی۔ اسی وقت یوسف نے کچھ کاغذات روبینہ کے منہ پر مارے۔ جب روبینہ نے وہ کاغذات کھول کر دیکھے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس میں روبینہ بڑے سے کچے صحن میں جھاڑو دے رہی تھی۔ جولائی کی گرمی کی آگ برساتی دھوپ میں اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ دوپٹے سے بار بار چہرے پہ آنے والا پسینہ صاف کرتی اور پھر کام میں لگ جاتی۔ یہ تو اس کا روز کا معمول تھا۔ پھر کیسی گرمی اور کیسی دھوپ۔ اس صحن میں 7 سال کی اریبہ، 4 سال کی آمنہ دھول مٹی سے بے نیاز کھیلنے میں مصروف تھیں، کیونکہ غریبوں کے بچے اس دھول مٹی سے کبھی بیمار نہیں ہوتے۔ انہوں نے تو آنکھیں اسی ماحول میں کھولی ہوتی ہیں۔ غریبوں کے بچوں پر یہ آلودگی اثر ہی کہاں کرتی ہے، ان پر تو صرف بھوک اثر کرتی ہے۔ پیٹ بھرا ہو تو یہ صحت مند رہتے ہیں، پیٹ خالی ہونا ہی ان کے لیے سب سے بڑی بیماری ہوتی ہے، ورنہ غریبوں کے بچے کہاں بیمار ہوتے ہیں۔ صحن کے دائیں طرف ایک کونے میں کچن بنا تھا، جو صرف نام کا ہی کچن تھا، ورنہ نہ تو اس کی کوئی چار دیواری تھی نہ ہی چھت، بس وہاں ایک مٹی کا چولہا بنا تھا جس پر ہانڈی پک رہی تھی۔ دیوار میں ہی مٹی سے بڑے بڑے خانے بنے تھے جن میں برتنوں کو ترتیب سے رکھا گیا تھا۔ یہ روبینہ اور یوسف کا گھر تھا۔ 2 کمرے اور ایک بڑا صحن ہی اس کی کل کائنات تھی، جس میں وہ اپنے شوہر اور اپنی ساس اور 2 بچیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے بامشکل صرف مڈل پاس کیا تھا۔ 10 بہن بھائیوں کی فوج میں وہ کتنا پڑھ سکتی تھی بھلا؟ اور وہ بھی تب جب وہ گھر میں سب سے بڑی بہن ہو۔ ابھی وہ 15 سال کی ہوئی تھی جب اماں کو اس کی شادی کی فکر لگ گئی تھی، اور وہ کسی ایسے گھر میں تو پیدا ہوئی نہیں تھی کہ اس سے اس کی مرضی معلوم کی جاتی۔ ایک دن نجمہ خالہ جو رشتے کرواتی تھی، یوسف کا رشتہ لے کر آئیں کہ لڑکا پوری 5 جماعتیں پاس ہے اور گاؤں میں پرچون کی اپنی دکان ہے۔ اس کی اماں تو اتنا خوش تھیں اس رشتے سے کہ جیسے کسی 4 فیکٹریوں کے مالک کا رشتہ آ گیا ہو۔ ابا سے انہوں نے برائے نام ہی مشورہ کیا تھا، ورنہ تو وہ طے کر چکی تھیں کہ شادی کرنی ہی کرنی ہے۔ اور ابا کی چلتی ہی کب تھی گھر میں، وہ تو چارپائی پر پڑے بس دیکھتے ہی رہتے تھے کہ ہم زندہ ہیں، بھوک سے مرے نہیں ابھی۔ ابا کو تو شوگر نے کھا لیا تھا، ورنہ وہ بہت محنت کرنے والے انسان تھے۔ اگر وہ بیمار نہ ہوتے تو شاید آگے بھی پڑھ لیتی، مگر ادھر ابا بیمار ہوئے اور ادھر اماں نے روبینہ کو سکول سے اٹھوا لیا کہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالو، تجھے کون سا پڑھ کر آفیسرہ لگ جانا ہے، برتن ہی تو دھونے ہوتے ہیں اگلے گھر جا کر۔ سو اماں سارا دن بڑے بڑے گھروں میں کام کرتی اور روبینہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالتی رہتی۔ روبینہ کے دل میں اکثر سوال آتا تھا کہ جب غریبوں کے پاس بچوں کو کھلانے اور پہنانے کو کچھ نہیں ہوتا تو وہ اتنے بچے پیدا ہی کیوں کرتے ہیں؟ کیا وہ اتنا تھک چکے ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی غربت بانٹنے کے لیے بھی تو کوئی ہو؟ سو وہ بہت سارے بچے پیدا کر لیتے ہیں۔ کسی کے بدن پر پورے کپڑے نہیں تو کسی کے پاؤں میں جوتے نہیں، اور کسی کا پیٹ نہیں بھرا کہ روٹی کم پڑ گئی۔ کیا یہ آدھی ادھوری زندگی دینے کے لیے غریب ماں باپ اتنے بچے پیدا کر لیتے ہیں؟ روبینہ کہاں مر گئی ہو؟ سارا دن کام کر کے تھکا ہارا گھر آیا ہوں، بھوک سے برا حال ہے، اور تو اتنی سست ہے کہ شوہر کو ابھی تک کھانا ہی نہیں دیا۔ پتہ نہیں گھر فارغ کیا کرتی رہتی ہے، جو کھانا بھی وقت پر نہیں ملتا۔ یوسف کچھ دیر پہلے ہی گھر آیا تھا اور اب آتے ہی ہمیشہ کی طرح بولنا شروع ہو چکا تھا۔ ہاں میں تو گھر میں فارغ پڑی رہتی ہوں، گھر کے کام تو ملازم آ کر جاتے جو تو نے مجھے رکھ کر دیے ہیں، صبر نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ یوسف اگر غصے کا تیز تھا تو روبینہ بھی ہر بات کا جواب دینا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ پہل وہ خاموشی سے سب سن لیتی تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے بھی برابر جواب دینے لگی تھی۔ بس زبان ہی تو چلانا سکھائی ہے تیری ماں نے، اور کچھ سکھایا بھی ہے؟ یہ کیا بنایا ہے؟ شوربہ ہی شوربہ۔ یوسف نے سالن کو روبینہ کی طرف کرتے ہوئے پوچھا۔ دال بنائی ہے، اماں کی ٹانگیں دبانے میں مصروف تھی تو زیادہ گل گئی ہے، تب ہی شوربہ سا بن گیا ہے۔ اب مجھے یہ بتا رہی ہو کہ میری ماں کی خدمت کرتے ہوئے سالن خراب ہو گیا؟ جاہل عورت، پہلے کون سا کھانا بنانا آتا ہے؟ پتہ نہیں کیا قصور تھا میرا جو تیری ماں نے میرے پلے باندھ دیا مجھے۔
یہ ہر وقت میری ماں کو برا بھلا مت کہا کر۔ یوسف میں تمہاری ماں کو کچھ کہہ دوں نا تو پھر تجھے بڑی مرچی لگنی ہے۔ تو کیوں نہ کہوں تیری ماں کو کچھ، اپنی نکمی بیٹی میرے سر تھوپ دی جسے کوئی کام ڈھنگ سے کرنا ہی نہیں آتا، اور اوپر سے تو نے مجھے دیا ہی کیا ہے؟ آج تک 2 بیٹیاں پیدا کر دی میرے لیے، اور بیٹا تو دے نہ سکی۔ مجھ سے بات کرتی ہے بیٹا پیدا کرنا میرے اختیار میں نہیں، یہ تو رب سونے کے کام ہوتے ہیں یوسف، اور یہ بیٹیاں میری اکیلی کی تو نہیں، تمہاری بھی ہیں۔ اللہ نے رحمتیں دی ہیں، تو ناشکری کیوں کرتا ہے؟ تیری ہی ہیں یہ بیٹیاں۔ مجھے سبق مت پڑھا، بس اتنا یاد رکھ، اگر اس دفعہ بیٹا نہ ہوا نا تو میری طرف سے فارغ ہے، لے جانا اپنی رحمتوں کو اپنے ساتھ ہی، مجھے نہیں ضرورت ان کی۔ مجھے بیٹا چاہیے جو میرا سہارا بنے، دکان پر میرے ساتھ جا کر بیٹھے۔ بیٹیوں کا کیا ہے، کل کو چلی جائیں گی اپنے گھر، بیٹے تو ساتھ رہتے ہیں عمر بھر۔ یہ تو کیا کہہ رہا ہے یوسف؟ اور بچیوں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے گا؟ صرف بیٹے کے نہ ہونے کی وجہ سے؟ ہاں چھوڑ دوں گا۔ اماں دیکھ رہی ہے تو یہ یوسف کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کمرے سے ساس کو مخاطب کیا۔ ہاں تو ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے میرا پتر، اس دفعہ تو بیٹا ہی ہونا چاہیے، ورنہ ہمیں تو معاف ہی کرنا۔ ارے میرا بیٹا ساری عمر کماتا رہے گا اور یہ بیٹیاں سارا کچھ لے کر گھر کی ہو جائیں گی، میرے بیٹے کو تیری بیٹیاں کھا جائیں گی، بڑھاپے میں کون بنے گا سہارا اس کا؟ تو کیا چاہتی ہے میرا بیٹا اکیلا ہی ساری زندگی محنت کرتا رہے اور اس کا کوئی ہاتھ بٹانے والا نہ ہو؟ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اس دفعہ بھی بیٹی ہوئی تو میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر دوں گی، تو تیار رہنا اس کے لیے۔ اماں اگر آپ کی کوئی بیٹی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسروں کی بیٹیوں کو کچھ سمجھیں ہی نہ۔ اپنے بیٹے کو سمجھانے کی بجائے آپ اس کا ساتھ دے رہی ہیں۔ آپ تو ہمیشہ سے یہی چاہتی ہیں کہ کسی بھی طرح میں اس گھر سے چلی جاؤں اور آپ اپنی اس کوثر کو دلہن بنا کر لے آئیں۔ اگر وہ اتنی ہی اچھی لگتی تھی آپ کو تو پہلے ہی بیاہ کر لے آتی، میری زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بیٹیاں میں نے اکیلی نے پیدا نہیں کی، جو آپ دھمکیاں دیتی رہتی ہیں مجھے، یہ آپ کے بیٹے کی ذمہ داریاں ہیں، اس سے کہیے انہیں پورا کرے۔ خبردار جو مجھے کسی نے گھر سے نکالنے کی کوشش بھی کی۔ ارے یوسف، لعنت ہے تیری غیرت پر، تیری بیوی تیرے سامنے مجھ سے زبان درازی کر رہی ہے اور تو منہ دیکھ رہا ہے اس کا۔ ماں میں دیکھ رہا تھا کب تک بولتی ہے، یہ اب تو دیکھ میں کیا حل کرتا ہوں اس کا۔ وہ چارپائی سے اٹھا اور روبینہ کو بالوں سے پکڑ کر اندر لے گیا۔ اماں کھڑی سب دیکھتی رہی، انہوں نے نہیں روکا۔ یوسف کمرے میں جا کر اسے مار رہا تھا مگر اماں خاموشی سے آ کر چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ روبینہ کی چیخوں کی آواز سے بھی ان کو کوئی فرق نہ پڑا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، روبینہ جب بھی کچھ بولتی تھی یوسف ایسے ہی اسے بے دردی سے پیٹا کرتا تھا، اور جب وہ اپنے گھر چلی جاتی تو اس کی اپنی سگی ماں اس کی ایک نہ سنتی اور الٹا اسے ہی سمجھا کر دوبارہ بھیج دیتی۔ میری 2 وقت کی روٹی بھاری تھی تجھ پر، اماں جو اتنی چھوٹی عمر میں ہی بیاہ دیا، اب جو رہ گئی ہیں ان پر رحم کرنا، انہیں کسی یوسف جیسے ظالم مرد سے نہ بیاہ دینا، ورنہ وہ بھی میری طرح ہر دوسرے دن تیری چوکھٹ پہ آ کر بیٹھی ہوں گی۔ روبینہ کو یوسف نے گھر سے نکال دیا تھا اور اب وہ ماں سے شکوہ کر رہی تھی۔ روبینہ تیرے باپ نے مجھے کسی خزانے پر نہیں بٹھا رکھا کہ ساری عمر تم لوگوں کو پالتی رہوں۔ ارے تم لڑکیاں تو میرا سارا خون پی گئی ہو، تیری فکر سر سے اترتی تو باقی گلے کو پہنچ گئی ہیں، اور تو بھی ہر دوسرے دن آ جاتی ہے اپنا گھر بار چھوڑ کر۔ میں تیری فکر کروں یا جو رہ گئی ہیں ان کا کچھ سوچوں، اور تو شوہر کی 4 باتیں نہیں برداشت کر سکتی اور آ جاتی ہے منہ اٹھا کے ماں کے گھر۔ ارے کیا ہوا؟ وہ تجھے مارتا ہے تو 2 وقت کی روٹی بھی تو وہی دیتا ہے تجھے۔ میری بات کان کھول کر سن لے روبینہ، اپنا سامان پکڑ اور گھر جا، اور آج کے بعد مجھے وہ جتنا بھی مارے اس گھر کا رخ مت کرنا۔ ہم نے تجھے بیاہ دیا ہے، اب وہی تیرا گھر ہے، اور تو انوکھی عورت نہیں جس کا شوہر اسے مارتا ہے۔ ارے ہمارے گاؤں میں تو عورتیں ساری زندگی شوہر سے مار کھاتی ہیں مگر اس کا در نہیں چھوڑتی۔ اب اپنی بچیوں کو لے اور جا اپنے گھر۔ جاتی ہوں اماں، اور میری بھی بات سن، وہ مجھے جان سے بھی مار دے گا نا تو تیرے سامنے آ کر نہیں روؤں گی۔ پتہ چل گیا ہے مجھے عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا، پہلے وہ ماں باپ کے گھر رہتی پھر شوہر کے، عورت کا گھر صرف قبر ہوتی ہے، قبر۔ روبینہ او روبینہ، میرے کپڑے نکال دے، میں نہا لوں، یوسف گھر میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ جب اماں اس کی آواز سن کر اس کی طرف بڑھی، وہ کمرے میں آرام کر رہی ہے۔ یوسف دوپہر کو ایک اور بیٹی کو جنم دیا ہے اس نے، میں نے کہا تھا نا تجھ سے، یہ تیری جھولی میں صرف بیٹیاں ڈال سکتی ہے جن کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے تو بوڑھا ہو جائے گا اور بڑھاپے میں تیرا کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ پہلے 2 کم تھیں، جو تیسری بھی آ گئی۔ میں بتا رہی ہوں تجھے یوسف، میں اسے اور برداشت نہیں کروں گی، مجھے پوتا چاہیے، میں تیری کوثر سے شادی کروں گی۔
بس کہہ دیا میں نے، تو فکر نہ کر اماں، صبح ہی اس کا انتظام کرتا ہوں۔ روبینہ یہ پکڑ، یوسف نے کچھ کاغذات اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ یہ کیا ہے یوسف؟ یہ طلاق نامہ ہے۔ میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ اس بار بیٹا نہ ہوا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ اب اٹھا اپنی بیٹیوں کو اور جا میرے گھر سے۔ میں یوسف اپنے پورے ہوش و حواس میں تجھے طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ اپنا فیصلہ سنا کر کمرے سے نکل گیا اور وہ بس اسے جاتا دیکھتی رہی۔ بیٹیوں کو جنم دینا اس کا جرم بن گیا تھا اور جس کی سزا اسے سنائی جا چکی تھی۔ میں اپنا گھر بچا لیتی، اگر میرے اختیار میں ہوتا میں ان کو بیٹا بنا لیتی۔ 4 ماہ بعد وہ چارپائی پہ بیٹھی ماں کے ساتھ سبزی بنا رہی تھی۔ اسی چارپائی کے ساتھ کپڑا باندھ کر جھولا بنایا گیا تھا جس میں 4 ماہ کی ننھی نور سو رہی تھی۔ روبینہ، میں تجھ سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں، غور سے سن۔ اماں نے اسے متوجہ کرنا چاہا۔ بول اماں، سن رہی ہوں۔ ہائے روبینہ، مجھے نہیں پتا تھا تو اتنی بدقسمت نکلے گی۔ 3 بچیاں لے کر ماں کے گھر ڈیرے ڈالے گی۔ خیر، اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ وہ تیری خالہ نجمہ ہے نا، وہ بتا رہی تھی کہ اس کے پاس ایک رشتہ ہے تیرے لیے۔ لڑکے کا نام ناصر ہے، اس کا اپنا کاروبار ہے، بنگلہ ہے، گاڑی ہے۔ تو کیا کہتی ہے اس کے بارے میں؟ اماں، وہ مجھ غریب سے کیوں شادی کرے گا؟ اس کے پاس تو سب کچھ ہے۔ وہ روبینہ، اس کی نہ بیوی مر گئی ہے، 3 سال کا ایک بچہ ہے اور بوڑھی ماں۔ اس کی ماں چاہتی ہے کہ اپنے جیتے جی اپنے بیٹے کا گھر بسا جائے۔ اسے بس ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جو ان کے گھر اور بچے کو سنبھال سکے۔ انہیں تیری بیٹیوں سے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ ان کے برابر کے لوگ تو اپنی لڑکی کی شادی کسی شادی شدہ اور ایک بچے کے باپ سے تو کریں گے نہیں، تب ہی تیرا رشتہ مانگا ہے انہوں نے۔ اماں، مجھے نہیں کرنی شادی، ایک دفعہ کر کے بھگت رہی ہوں، دوبارہ اپنی قسمت نہیں آزمانا چاہتی۔ اگر اتنی ہی قسمت اچھی ہوتی نا تو پہلے ہی سکھ مل جاتا۔ میں لوگوں کے برتن دھو دھو کر اپنی آپ کو اور ان کو پال لوں گی۔ مجھے نہیں کرنی کوئی شادی وادی۔ تیرا دماغ تو ٹھیک ہے روبینہ، کیا ساری عمر ادھر بیٹھی رہے گی؟ تو ادھر رہی تو تیری باقی بہنوں کو کوئی بیاہنے نہیں آئے گا۔ بڑی بہن طلاق لے کر گھر میں بیٹھی ہونا تو چھوٹی بہنوں کے رشتے نہیں آتے۔ اپنا نہ صحیح اپنی بہنوں کا ہی خیال کر لے۔ تیرا تو باپ بھی مر گیا ہے، اب میں اکیلی کیا کروں؟ خدا کے لیے میری بات مان لے، ورنہ تیری بہنیں بیٹھی بوڑھی ہو جائیں گی، کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ اماں، تو نے میری پہلے کب سنی تھی جو اب سنے گی؟ کر لیں اپنی مرضی، جس سے چاہے کر دیں شادی، مگر ایک بات یاد رکھنا ماں، اگر اس شخص نے بھی میرے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جو وہ منحوس یوسف کرتا تھا نا، تو میں تیرے در پہ نہیں آؤں گی، بلکہ کسی ٹرک کے نیچے آ کر اپنی جان دے دوں گی اور بچیوں کو بھی ساتھ لے کر مروں گی۔ 1 ہفتے بعد روبینہ کا سادگی سے نکاح کر کے رخصت کر دیا گیا تھا اور اب وہ ناصر کے کمرے میں بیٹھی اپنی ماضی کی زندگی کو سوچ رہی تھی۔ سرخ رنگ کا دوپٹہ اور میک اپ کے نام پر صرف لپسٹک لگائے وہ دیوار کو گھور رہی تھی۔ دل میں 100 طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ نہ جانے وہ شخص کس طبیعت کا ہوگا، میری بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، کیا وہ انہیں قبول کر لے گا؟ نکاح کے وقت اس نے عہد تو کر لیا تھا، مگر کیا وہ اسے نبھائے گا بھی؟ وہ مکر تو نہیں جائے گا؟ اگر وہ مکر گیا اور میری بیٹیوں کو نہ اپنائے تو میں کیا کروں گی؟ ابھی وہ انہی سوچوں میں ہی گم تھی جب دروازہ کھلا اور ناصر چھوٹے سے بچے کی انگلی پکڑے اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم، ناصر نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ روبینہ، یہ میرا بیٹا ہے، ایان نام ہے اس کا، آج سے یہ تمہارا بھی بیٹا ہے۔ ایان، ماما سے ملو۔ 3 سالہ ایان روبینہ کی طرف بڑھا جس نے اسے پیار سے گود میں بٹھا لیا۔ ماشاءاللہ، بہت پیارا بیٹا ہے آپ کا، اور یہ میرا ہی بیٹا ہے آج سے، روبینہ نے اس کے گال پر پیار کرتے ہوئے کہا۔ ماما، کیا آپ اب یہیں رہیں گی ہمارے ساتھ؟ ہمیں چھوڑ کر تو نہیں جائیں گی نا؟ میری پہلی ماما بھی چلی گئی تھیں اور اب تک نہیں آئیں۔ ننھے ایان نے چہرہ اٹھا کر روبینہ سے سوال کیا، جو اس چھوٹے سے بچے کی آنکھوں میں ماں کے لیے نمی دیکھ چکی تھی۔ نہیں بیٹا، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، یہیں رہوں گی تمہارے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس نے اسے ساتھ لگاتے ہوئے کہا، جبکہ ناصر مسکراتے ہوئے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ایان، اب دادی اماں کے پاس جاؤ، وہ انتظار کر رہی ہیں، تم نے کہانی بھی تو سننی ہے نا؟ ایان روبینہ کی گود سے نکل کر بھاگ کر کمرے سے نکل گیا۔ روبینہ، میں تمہاری ماضی کی زندگی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کروں گا، نہ ہی مجھے اس سے کوئی سروکار ہے۔ تم میری بیوی ہو، یہی تمہاری پہچان ہے۔ اب میں تمہاری بیٹیوں کو باپ کی طرح پیار دوں گا، انہیں پڑھاؤں گا، لکھاؤں گا، ان کی جائز خواہش پوری کروں گا۔ یہ گھر اب تمہارا ہے اور ان کا ہی ہے۔
مگر اس کے بدلے مجھے تم سے ایک ہی چیز چاہیے۔ میں چاہتا ہوں تم میرے بیٹے کو اس کی ماں بن کر پالو۔ میرا بیٹا بن ماں کے مرجھا سا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ پہلے کی طرح ہنسیں، کھیلیں اور اپنی زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ اسے ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دینا۔ میری روبینہ یہی گزارش ہے تم سے، کیا تم میرا مان رکھو گی؟ آپ بے فکر ہو جائیں ناصر، ایان کو میں ماں کی طرح چاہوں گی۔ آپ کو کبھی بھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ مجھ پر بھروسہ رکھیے۔ میں نے اسے یقین دلایا، جس نے اسباب میں سر ہلا کر جواب دیا۔ السلام علیکم روبینہ۔ ناصر جو ابھی دفتر سے آیا تھا، کمرے میں آتے ہی روبینہ کو سلام کیا، جو نور کو سلا رہی تھی۔ وعلیکم السلام، میں پانی لاتی ہوں آپ کے لیے۔ روبینہ جو اٹھنے لگی تھی، ناصر نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ رکو، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ ناصر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ اس نے اپنے بالوں کو خوب تیل لگا کر چٹیاں بنا رکھی تھیں اور لمبی سی چادر سے خود کو لپیٹ رکھا تھا۔ وہ کوئی ایک دن کی دلہن لگ ہی نہیں رہی تھی۔ کیا ہوا ہے ناصر؟ روبینہ، یہ کیا تم کام کرنے والی ماسی بنی ہوئی ہو؟ بلکہ ہمارے گھر جو کام والی آتی ہے وہ بھی تم سے ذرا بہتر دکھائی دیتی ہے۔ تم میرے ساتھ پارلر چلو، ساتھ میں کچھ ڈریس بھی لیں گے۔ میں تمہیں اس حلیے میں بالکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ چلو فوراً۔ اور پھر وہ روبینہ کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اسے پارلر میں چھوڑنے کے بعد وہ بچوں کو لے کر مختلف جگہوں پر گھومتا رہا۔ آمنہ اریبہ زندگی میں پہلی بار یوں کسی کے ساتھ باہر نکلی تھیں۔ وہ اتنی خوبصورت جگہیں دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھیں۔ انہیں لگتا تھا وہ پہلے کسی اور ہی دنیا میں رہتی تھیں اور یہ کوئی اور دنیا ہے۔ وہ ان کے ساتھ بہت اچھا فیل کر رہا تھا۔ بچوں کو انجوائے کروا کر وہ واپس گاڑی پارلر کی طرف لایا اور روبینہ کو فون کیا، جو اس نے نکاح سے پہلے اسے گفٹ دیا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی وہ پارلر سے آتی دکھائی دی۔ ناصر جو گاڑی سے باہر کھڑا انتظار کر رہا تھا، روبینہ کو آتا دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیران ہوا تھا۔ پھر اس کے چہرے پر خوشگوار سی مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ وہ روبینہ پہلے والی روبینہ تو لگ ہی نہیں رہی تھی۔ سیاہ گھنے لمبے بال کمر پر جھول رہے تھے، بلیک شفون کا سوٹ، اس کے ساتھ ریڈ لپسٹک لگائے اونچی سی ہیل کے ساتھ وہ شرماتی ہوئی اس کی طرف آ رہی تھی۔ روبینہ، یہ تم ہی ہو؟ تم تو بہت پیاری ہو۔ تم اب کان کھول کے سن لو، بالکل ایسے ہی تیار ہو کر رہنا، اپنی کیئر کیا کرو، سمجھی؟ ناصر نے مسکراتے ہوئے نصیحت کی اور گاڑی کا فرنٹ ڈور کھول کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اور پھر وقت گزرتا گیا۔ وقت ہوتا ہی گزر جانے کے لیے ہے۔ آج روبینہ کو اس گھر میں آئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ ناصر بہت اچھا شوہر ثابت ہوا تھا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اسے سر میں بھی درد ہوتا تو وہ اسے کوئی کام نہ کرنے دیتا، اسے آرام کی تلقین کرتا۔ روبینہ کو اپنی ماضی کی زندگی یاد آتی تو بے اختیار شکرانے کے کلمات ادا کرتی۔ وہ مشکل وقت تھا جو اب نہیں رہا تھا۔ وہ ناصر کے ساتھ بہت خوش تھی۔ ناصر نے بچیوں کو ایان کے ساتھ ہی اسکول داخل کروا دیا تھا۔ وہ اس بچیوں کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا، ہر ویکینڈ کو وقت نکال کر کہیں نہ کہیں گھمانے لے جاتا۔ اور بچے تو پھر پیار کے بھوکے ہوتے ہیں، جہاں پیار اور توجہ ملی وہیں کے ہو جاتے ہیں، اور ناصر یہ دونوں چیزیں انہیں دے رہا تھا۔ نتیجے کے طور پر وہ ناصر کے ساتھ بہت اٹیچ ہو چکی تھیں۔ ناصر جب گھر آتا تو ایان کے ساتھ ساتھ وہ بھی بابا بابا کہتی ناصر سے لپٹ جاتی اور ناصر بھی ایک ایک کو اٹھا کر پیار کرتا۔ روبینہ یہ سب دیکھ کر دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی۔ اس کے تمام خدشات غلط ثابت ہوئے تھے۔ ناصر اس کی بیٹیوں کو باپ والا پیار دے رہا تھا، وہ پیار جو ان کے سگے باپ نے بھی نہ دیا تھا۔ وہ تو ان کو بوجھ سمجھ کر اپنی زندگی سے نکال چکا تھا، اور ناصر وہ انسان تھا جس نے یہ بوجھ بڑی ہنسی خوشی اٹھا لیا تھا۔ ناصر اپنی ماں اور بہنوں کو پا کر بہت خوش تھا۔ اس کی بور زندگی خوشگوار ہو چکی تھی۔ اسکول سے آنے کے بعد وہ بچوں کے ساتھ کھیلتا رہتا، اور وہ دونوں بھی اپنے چھوٹے بھائی سے بہت پیار کرنے لگی تھیں۔ روبینہ بھی ایان کا بہت خیال رکھتی۔ اس نے اپنے وعدے کے مطابق ایان کو ماں جیسا پیار دیا تھا۔ ناصر کی والدہ بہت ہی شفیق عورت تھیں۔ انہوں نے کبھی بھی روبینہ کے ساتھ ساس والا رویہ نہیں رکھا تھا۔ وہ اسے بیٹی بیٹی کہہ کر بلاتی تھیں، اور وہ بھی ان کی بہت عزت کرتیں۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے وہ ان سے ضرور پوچھتیں۔ جواب میں وہ بیٹی، یہ تمہارا ہی گھر ہے، کہہ کر اسے اپنی مرضی کرنے کو کہتی۔ مفت میں صبر کا صلہ روبینہ کو پیار کرنے والا شوہر اور ماں جیسی ساس کی صورت میں مل چکا تھا، اور وہ اپنی زندگی سے بہت مطمئن تھی۔ روبینہ، ارے روبینہ، کہاں ہو تم؟ ادھر کچن میں ہوں، آ جائیں۔ روبینہ نے کچن سے ہی آواز لگائی۔ روبینہ، تمہیں پتہ ہے کیا ہوا؟
آج ملک کی بہت بڑی کمپنی کے ساتھ بزنس ڈیل ہوئی۔ وہ لوگ ہمارے ساتھ بزنس میں پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے نہیں تھا یقین وہ لوگ اتنی جلدی مان جائیں گے۔ اب تم دیکھنا ہمارا بزنس دنوں میں ترقی کرے گا۔ میں بہت خوش ہوں۔ یہ سب ہماری بیٹیوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب سے میری زندگی میں آئی ہیں میرے گھر پر اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ میرے سالوں سے الجھے ہوئے معاملات خود بخود حل ہوتے جا رہے ہیں۔ جب تم سے شادی کی تھی تو میرا بزنس ڈوب رہا تھا، مگر اب دوبارہ سے سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس سب کی وجہ ہماری بچیاں ہیں۔ واقعی بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ کہاں ہیں وہ؟ میں آج انہیں باہر لے کر جاؤں گا اور بہت ساری شاپنگ بھی کرواؤں گا۔ اریبہ، آمنہ، کہاں ہو دونوں؟ وہ بچیوں کو آواز دیتا کچن سے نکل گیا اور روبینہ آنکھوں میں آنسو لیے وہیں کھڑی رہی۔ کون تھا یہ شخص؟ کیا یہ بھی اسی دنیا کا مرد ہے؟ اگر ایسا ہے تو وہ یوسف کون تھا پھر؟ کیا وہ بھی اسی دنیا کا تھا جس نے میری بیٹیوں کو کبھی گود میں بھی نہیں اٹھایا تھا، جس نے اپنی سگی بیٹیوں کو کبھی پیار نہیں کیا تھا، کبھی شفقت سے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا تھا، کبھی لاڈ نہیں اٹھائے، بلکہ ان کے پیدا ہونے کی وجہ سے مجھے ان سمیت گھر سے نکال دیا گیا تھا؟ اور ایک ناصر ہے جس کی یہ سگی بیٹیاں بھی نہیں، مگر کبھی لگا کہ وہ واقعی اس کی سگی نہیں، وہ تو ان سے ایسے پیار کرتا ہے جیسے ہی اس کی سگی اولاد ہو۔ ناصر، بہت شکریہ میری بچیوں کو ان کا باپ لوٹانے کے لیے۔ میں ساری عمر بھی آپ کی خدمت کرتی رہوں تو آپ کا میری بیٹیوں کے لیے پیار کا صلہ نہیں دے سکتی۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ اللہ ہم سب پر آپ کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھے۔ وہ نامانگ کے لیے سوچ رہی تھی جب اس نے ناصر کو بچوں کے ساتھ باہر جاتے دیکھا۔ وہ آنسو صاف کرتی مسکرا کر دوبارہ کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ چند سالوں بعد ناصر نے بچوں کو ان کی پسند کی فیلڈ میں جانے کے لیے نہ صرف مکمل آزادی دی بلکہ ہر ایک کو بھرپور طریقے سے سپورٹ بھی کیا۔ آمنہ کو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ وہ آج کل میڈیکل کالج میں اپنا آخری سال مکمل کر رہی تھی۔ اریبہ اور ایان کو بزنس میں انٹرسٹ تھا، سو وہ دونوں بزنس پڑھ رہے تھے۔ بچپن سے ہی ان دونوں کی اکثر عادتیں ملتی تھیں۔ جہاں وہ بہت زیادہ لڑتے تھے وہیں ایک دوسرے کا خیال بھی بہت رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ناصر اور روبینہ نے دونوں کی منگنی کر دی تھی، کیونکہ وہ اپنے اندر کی ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی دیکھ چکے تھے۔ اب آ جاتے ہیں سب سے چھوٹی اور گھر بھر کی رونق نور کی طرف۔ سب کی لاڈلی ہونے کی وجہ سے اس کے شوق بھی نرالے ہی تھے، بلکہ صبح کو کچھ اور بننا چاہتی اور شام کو اپنا ہی کیا ہوا فیصلہ بدل ڈالتی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ وہ کس فیلڈ میں جائے۔ جب اس سے کچھ پوچھتا تو وہ اپنے شوقوں کی لمبی لسٹ ان کے سامنے رکھ دیتی کہ مجھے اس فیلڈ میں بھی جانے کا شوق ہے۔ ناصر کا شمار اب شہر کے سب سے بڑے بزنس مین میں ہوتا تھا۔ اس کے کاروبار نے بہت ترقی کر لی تھی اور وہ آج بھی اس ترقی کی وجہ روبینہ کی بیٹیوں کو سمجھتا تھا۔ روبینہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ ناصر کے ساتھ شادی کا فیصلہ بہت اچھا ثابت ہوا تھا۔ ناصر نے اس کی بیٹیوں کو واقعی باپ بن کر پالا تھا۔ روبینہ اپنی بیٹیوں کو یوں آگے بڑھتا دیکھتی تو بے اختیار ناصر کے لیے دل سے دعائیں نکلتیں اور بچیاں بھی اپنے بابا پر جان دیتی تھیں۔ باجی، باہر کوئی آدمی آپ سے ملنے آیا ہے، کہتا ہے روبینہ کو بلا دو۔ ملازمہ نے کمرے میں آ کر اطلاع دی۔ کون ہے وہ؟ کیا نام بتایا؟ باجی، نام تو نہیں پوچھا میں نے، ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا ہے۔ شکل سے بڑا ہی کوئی غریب بندہ لگ رہا ہے۔ آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ ایسے لوگوں کی مدد جو کرتی رہتی ہیں۔ اس نے بھی سنا ہوگا تبھی آ گیا۔ کتنا بولتی ہو تم، اور ہر دوسرے بندے کو لا کر ڈرائنگ روم میں مت بٹھا دیا کرو، وہ بھی نام پتہ پوچھے بغیر۔ اب جاؤ، آتی ہوں۔ آنکھوں پہ نظر کی اینک لگائے، سر پہ سلیقے سے دوپٹہ لیے، دونوں کندھوں کے گرد چادر ڈالے، وہ آہستہ آہستہ اترتی ڈرائنگ روم کی طرف آئی۔ السلام علیکم، جی فرمائیں، روبینہ نے اندر آتے ہوئے کہا، اور جب سامنے بیٹھے شخص پر اس کی نظر پڑی تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گئی۔ وہ یوسف تھا، جو شکل سے ہی صدیوں کا بیمار لگ رہا تھا۔ روبینہ، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے اور بچیوں کے ساتھ بہت برا کیا تھا، جس کی سزا مجھے آج تک مل رہی ہے۔ تم جاؤ یہاں سے، یہ میرے شوہر کا گھر ہے، اسے تمہارا آنا اچھا نہیں لگے گا۔ روبینہ نے مضبوط لہجے میں کہا، میں چلا جاؤں گا، بس تم مجھے معاف کر دو تاکہ میں سکون کی موت مر سکوں۔ تمہارے اور بچیوں کے جانے کے بعد میرے گھر میں کبھی سکون کا لمحہ نہیں آیا۔ اللہ نے مجھے 5 بیٹے دیے ہیں، مگر مجھے سکھ کسی ایک کی طرف سے بھی نہ ملا۔ سب اپنی مرضی کے مالک ہیں، میری کوئی نہیں سنتا۔ میں چارپائی پر پڑا کھانستا رہتا ہوں اور وہ مجھے پانی کا بھی نہیں پوچھتے۔ اگر کچھ بولوں تو آگے سے اتنا سناتے ہیں کہ میں خود ہی شرمندہ ہو جاتا ہوں۔
کہتے تو نے ہمیں دیا ہی کیا ہے، مجھے کہتے ہیں میں نے انہیں دیا ہی کیا، اپنی ساری زندگی ان کو پالنے میں لگا دی کہ کل کو میرا سہارا بنیں گے، مگر انہوں نے تو مجھے ہی بے سہارا کر دیا۔ ان کو تو گھر چھوٹا پڑ گیا اور مجھے کوئی فالتو چیز سمجھ کر اولڈ ہوم میں ڈال گئے ہیں۔ تم وہی کاٹ رہے ہو یوسف جو تم نے بویا تھا، اب شکوہ کیسا؟ تم نے اللہ کی رحمت ٹھکرائی تھی، تم خوش کیسے رہ سکتے تھے؟ تمہیں وہی ملا ہے جو تم نے مانگا تھا۔ میں تمہیں معاف کرنے والی کون ہوتی ہوں؟ معافی مانگنی ہے تو اللہ سے مانگو۔ اب تم جا سکتے ہو۔ روبینہ جانے کے لیے مڑی جب اس نے اسے پکارا، روبینہ مجھے ایک بار میری بچیوں سے ملوا دو، میں کینسر کا مریض ہوں، پتہ نہیں کب مر جاؤں، جاتے ہوئے اپنی بیٹیوں سے ملنا چاہتا ہوں، تمہارا احسان ہوگا مجھ پر، تم باپ ہو ان کے، میں تمہیں ان سے ملنے سے روک نہیں سکتی، حالانکہ تم نے کبھی باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ خیر عذرا کمرے سے بچیوں کو بلاؤ۔ روبینہ نے وہیں سے عذرا کو آواز لگائی اور خود سنجیدہ چہرہ لیے کھڑی رہی۔ کچھ ہی دیر میں وہ تینوں آ گئی تھیں اور اب حیرت سے سامنے کھڑے بدحال شخص کو دیکھ رہی تھیں۔ جی مما آپ نے کیوں بلایا؟ اریبہ نے ماں سے پوچھا۔ یہ تمہارا باپ ہے، تم لوگوں سے ملنے آیا ہے، میں نے بتایا، جبکہ سب لڑکیوں کے چہرے پر حیرت ہی حیرت تھی۔ یوسف آگے بڑھ کر سب سے ملا، ان کے سر پر ہاتھ رکھا، آنسو خود ہی آنکھوں سے رواں تھے۔ یہ وہ بیٹیاں تھیں جس کے پیدا ہونے پر وہ روبینہ سے جھگڑا کرتا رہتا تھا، جنہیں اس نے اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ رو رہا تھا مگر بچیاں خاموش سی کھڑی تھیں، انہیں اس شخص کے لیے کوئی ہمدردی، کوئی احساس نہیں محسوس ہو رہا تھا۔ اور ہوتا بھی کیسے؟ بچوں کو پیدا کر لینا ہی تو سب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ان کو سینے سے لگا کر رکھا جائے، انہیں پیار محبت اور شفقت دی جائے، ان کے لیے قربانیاں دی جائیں، سرد گرم ہوائیں برداشت کی جائیں، تو تب ہی تو بچوں کے دل میں والدین کے لیے محبت اور احساس پیدا ہوتا ہے۔ اور یوسف نے تو ان میں سے کچھ بھی نہیں ان کے لیے کیا تھا، پھر وہ اپنے سگے باپ کے لیے کیسے کچھ محسوس کرتی؟ وہ روتا اور معافیاں مانگتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ تینوں خاموشی سے ماں سے لپٹ گئیں۔ بابا جان مجھے آپ سے کوئی بات کرنی ہے، آمنہ ناصر کے ساتھ صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ ہاں میری گڑیا بولو، کیا بات کرنی ہے؟ ناصر نے ریموٹ سے ٹی وی بند کر دیا اور آمنہ کی طرف متوجہ ہوا۔ بابا جان آپ کو یہ تو پتہ ہے اس دن ہمارا باپ یوسف آیا تھا۔ جی پھر بابا جان؟ میں چاہتی ہوں آپ انہیں اولڈ ہوم سے لے آئیں اور انہیں ہسپتال میں داخل کروا دیں، ان کا علاج کروائیں۔ آپ نے ہی تو سکھایا ہے نا، جب کوئی مشکل میں ہو تو یہ نہ سوچو اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا، بلکہ یہ سوچو کہ اب تم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ جو اگلے نے کیا ہوتا ہے وہ اس کا ظرف ہوتا ہے، اور جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کا ظرف ہوتا ہے۔ بابا جان اگر انہوں نے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا تو میں اپنے بیٹی ہونے کا حق ادا کرنا چاہتی ہوں، ورنہ ان میں اور مجھ میں کیا فرق رہے گا؟ مجھے فخر ہے تم پر بیٹی، آج مجھے لگا میری تربیت رنگ لائی ہے، میری بیٹی نے مجھے خوش کر دیا آج۔ جیتی رہو بیٹا، اور میں وہ سب کروں گا جو تم چاہتی ہو، ناصر نے اسے پیار سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ناصر نے یوسف کو ہسپتال داخل کروا دیا تھا، مگر ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اس کا کینسر لاسٹ سٹیج کو پہنچ چکا ہے۔ ایک ہفتے بعد ہی یوسف اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ یوسف نے اپنی موت سے پہلے کہہ دیا تھا کہ اس کے بیٹوں کو اس کی موت کی خبر نہ دی جائے۔ اس کا جنازہ اس بیٹیوں کے گھر سے اٹھا، وہ جن بیٹوں کے بارے میں کہتا تھا کہ وہ اس کا سہارا بنیں گے، وہ بیٹے اسے آخری سفر میں کندھا بھی نہ دینے آئے، وہ غیروں کے کندھوں پر قبر میں اتارا گیا۔ جس باپ کو اللہ نے بیٹیاں دی اور اس نے ان کی اچھی تربیت کر کے ان کا اچھی جگہ نکاح کر دیا، وہ جنت میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یوں ہوگا جیسے ہمارے ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ یوسف نے بیٹیوں کی ناقدری کی تو اللہ نے اسے وہ دیا جو اس کی چاہت تھی، پھر انہی کے ہاتھوں اسے رسوا کیا۔ ناصر نے بیٹیوں کی قدر کی تو اللہ اسے نوازتا ہی چلا گیا۔ جس گھر میں بیٹیاں ہوں وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ بیٹیاں بیاہ کر بھی چلی جائیں تو ان کا دھیان اپنے باپ کے گھر کی طرف ہی رہتا ہے۔ اگر کوئی مشکل پیش آ جائے تو وہ دعائیں کرتی نہیں تھکتی۔ ماں باپ کی سانس سے ان کی سانس جوڑی ہوتی ہے۔ سو بیٹیوں کے پیدا ہونے پر غم نہ کیا کرو، اللہ کی رحمت سے منہ نہ موڑا کرو۔ یہ بیٹیاں کلیوں کی طرح نازک ہوتی ہیں، انہیں مت توڑو۔